حسین یا حسین یا حسین یا حسین. بشر کا ناز، نبوت کا نور عین حسین، جناب فاطمہ زہرا کے دل کا چین حسین. کبھی نماز سے پوچھا جو رنج و غم کا علاج، کہا نماز نے بے ساختہ حسین حسین. جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی زندگی کے سلسلے سے. امام حسین علیہ السلام کی ولادت 3 شعبان سن 4 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی. انجیل میں آپ کا نام طالب اور توریت میں شبیر بیان ہوا ہے. آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور ابو علی ہے. آپ کے والد گرامی مولائے کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور آپ کی والدہ ماجدہ جناب فاطمہ زہرا ہیں. ناظرین، یہ تاریخ یعنی 3 شعبان المعظم بڑی عظیم تاریخ ہے اور میں اس تاریخ کے سلسلے سے اپنے تمام ناظرین کو بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. حضرت امام حسین علیہ السلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ رہا ہے کہ آپ نے اس وقت ظلم و ظالم اور لوگوں کے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کے خلاف آواز بلند کی، جبکہ ہیومن رائٹس کا کانسیپٹ لوگوں کے درمیان تھا ہی نہیں. یہاں تک کہ آپ نے انسانوں کی بھلائی کے لیے اپنی جان بھی قربان کر دی. آئیے تاریخ کی اس عظیم شخصیت کے بارے میں بات کرتے ہیں جس نے چہرہ انسانیت کو روشن کر دیا، جس کی مبارک کوششوں نے انسانیت کی آبرو محفوظ کر دی. اگر اس مرد حق نے اپنے کردار کی روشنی سے اس دنیا کو روشن نہ کیا ہوتا تو ہمیں حق اور باطل کا پتہ بھی نہ چل پاتا. 1000 مشکلوں اور زمانے بھر کے مسائل میں بھی جس کے قدم لڑکھڑائے نہیں، جس کے قدم ڈگمگائے نہیں. مال و زر، تخت و تاج جس کی حق گوئی کی قیمت نہ لگا سکے، اولاد کی چاہت جس کے ارادوں کو زنجیر نہ پہنا سکی. یہی وہ حق پرست تھا جس کی مقدس کوششوں نے انسان کو حریت اور باعزت زندگی بسر کرنے کا پیغام دیا، جس کے مقدس خون کی سرخی انسانوں کو ایثار و قربانی، حق پرستی، جانثاری اور اصولوں پر قربان ہونے کا درس اور حوصلہ بخش رہی ہے اور قیامت تک بخشتی رہے گی. حالانکہ انسانی تاریخ راہ حق میں قربانی دینے والے ایسے لوگوں سے روشن ہے، لیکن سن 61 ہجری 10 محرم کو صبح سے لے کر عصر تک لب فرات کربلا کی تپتی ہوئی زمین پر بہنے والے خون نے حق پرستی اور بندگی کی جو مثال قائم کی ہے وہ ہمیشہ حریت پسند لوگوں کو کامیابی کا راستہ دکھاتی رہے گی. تاریخ اسلام کی اس برگزیدہ ہستی نے اپنے مقدس خون سے آزادی و حریت انسانی کی دستاویز پر مہر ثبت کر دی، جس نے موت کو سامنے دیکھنے کے باوجود بھی ذلت کی زندگی کو اختیار نہیں کیا، بلکہ موت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس طرح مسکرائے کہ موت کی نبضیں ساکت ہو گئیں اور پیشانی سے لہو ٹپکنے لگا. کیونکہ آپ نے عزت کی موت کو قبول کر کے شرف انسانیت کو پامال ہونے سے بچا لیا اور بتا دیا کہ ذلت و پستی میں اپنے آپ کو گرا دینا آدمیت کی شان نہیں ہے، بلکہ ایمان و عقیدے، حق اور انسانیت کی راہ میں جان نچھاور کر دینا ہی حقیقی زندگی ہے. آج کی اس دنیا کے ماحول میں جہاں ظلم و زیادتی اور انتشار ہے، طاقتور کمزور کو ستا رہا ہے، لوگوں کے حقوق غصب کیے جا رہے ہیں، انسانیت پتھرائی ہوئی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے کہ پھر کوئی ایسا مسیحا ہمیں مل جائے جو ہماری ان مشکلوں کو آسان کر دے. آج کے اس زمانے میں جہاں پورا شوب ہے، بدامنی ہے، خیانت ہے اور ظلم و انتشار ہے، ایسے زمانے کو پھر آج حسین ابن علی جیسے راہبر کی ضرورت ہے. تو نے حسین دہر کو ششدر بنا دیا، طوفان کو ناؤ، سیل کو لنگر بنا دیا اور ان تلخیوں کو قند بنایا جو زہر تھیں، پھر مسکرا کے قندے مقرر بنا دیا. اور مولا حبیب ابن مظاہر کے شعیب کو تو نے شباب قاسم و اکبر بنا دیا. اور مقتل میں صرف ایک تبسم کی موج نے زنجیر غم کو زلف معنبر بنا دیا. اور جس تشنگی کی آگ پہ تھی کربلا کی دھوپ، اس تشنگی کو چشمے
کوثر بنا دیا، اور جو کاٹتا ہے گردن شاہان حق شکن، اپنی رگے گلو کو وہ خنجر بنا دیا، اور تیرے ثبات و عزم نے خود دوش موت کو ایک دائمی حیات کا منبر بنا دیا۔ یوں سر جھکا دیا کردائے نیاز کو، ہم رنگ ناز حضرت داور بنا دیا۔ جس ایک عدد میں دولت ذبح عظیم تھی، تو نے اس ایک عدد کو 72 بنا دیا۔ یقیناً آج کے اس ظلم و جور کے زمانے میں جہاں انسان دوسرے انسان پہ ظلم کر رہا ہے، پوری دنیا میں انتشار ہے، پھر نواسۂ رسول حضرت امام حسین اسلام کی اس تحریک اور انقلاب کو زندہ کرنا پڑے گا۔ اگر دنیا میں امن، سلامتی، چین، لوگوں کے حقوق کو پھر سے زندہ کرنا چاہتا ہے یہ زمانہ، یہ دنیا، تو نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام کی یاد منانی پڑے گی اور ان کے دیے ہوئے اصولوں پہ چلنا ہوگا۔ ناظرین، آج بس یہیں تک، انشاءاللہ ہماری پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔